کر کے رخصت ہونا چاہتا ہوں. اس صدیق اکبر نے اپنی ساری زندگی کو مصطفیٰ کے نام پر قربان کر دیا تھا, اور ایسا قربان کیا, ایسا قربان کیا. لوگوں آج تو ہماری تعداد بہت زیادہ ہے, پھر بھی نعرہ لگانے میں شرم آتی ہے, دین کی بات کرنے میں حیا آتی ہے, لیکن بہر ابو بکر صدیق تیری عظمتوں کو سلام, بہر ابو بکر صدیق تیرے کردار و اخلاق کو سلام. نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کلمہ پڑھنے کے بعد عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ ایسے گھٹ گھٹ کر کب تک جیا جائے گا, کب تک ہم خاموشی کے ساتھ اپنے رب کا نام لیتے رہیں گے. اللہ کا نام تو سب سے بلند ہے. آقا ابو بکر کو اجازت دے دے. ابو بکر کھلے عام یہ کام کرنا چاہتا ہے, لوگوں کو پیغام عام کرنا چاہتا ہے, دعوت اسلام چوراہے پر کھڑے ہو کر کے ابو بکر دینا چاہتا ہے. اتنا جب کہا تھا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا, ابو بکر جانتے ہو جب تم چوراہے پر کھڑے ہو کر کے پیغام حق سناؤ گے, اپنے نبی کی بات کرنے لگو گے, تو لوگ تمہیں پتھر ماریں گے, لوگ تمہیں ڈنڈے ماریں گے, لوگ تمہیں برا بھلا کہیں گے, لوگ تمہیں گالیاں بکیں گے. ابو بکر نے کہا تھا, یا رسول اللہ آقا آپ کی محبت اتنی غالب آ گئی ہے کہ نہ کسی ڈنڈے سے ڈر لگتا ہے, نہ کسی پتھر سے ڈر لگتا ہے, نہ کسی کی گالیوں سے ڈر لگتا ہے. سرکار اجازت دے دیں. اب ابو بکر سے رہا نہیں جاتا. اگر ڈنڈے لگیں گے تو ابو بکر سہ لے گا, اگر پتھر لگیں گے تو ابو بکر سہ لے گا, لیکن اس طرح خاموش رہنا یہ ابو بکر کو گوارا نہیں ہوتا. گھٹ گھٹ کر کے جینا یہ ابو بکر کو اچھا نہیں لگتا. اتنا کہا, مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, ابو بکر اگر تجھے جان کی پرواہ نہیں ہے تو چلا جا, ابو بکر تجھے مال کی پرواہ نہیں ہے تو چلا جا. حضرت ابو بکر آتے ہیں, ایک میدان میں آ کر کے اسٹیج لگاتے ہیں, اور لوگوں میں بات کرنے لگا ہوں. بڑے بڑے خطیبوں کو آپ نے سنا ہوگا, بڑے بڑے مقرروں کو آپ نے سنا ہوگا, لیکن میں اسلام کے سب سے پہلے مقرر کی بات کرتا ہوں, اسلام کے سب سے پہلے خطیب کی بات کرتا ہوں, جس نے چوراہے پر منبر لگا دیا. آج تو محلے میں 4 لوگ ناراض ہوں تو جلسے کینسل ہو جاتے ہیں. آج تو اپنے ہی لوگ بنانے لگے تو لوگ پروگراموں کو کینسل کر دیتے ہیں, لیکن بارے ابو بکر جدھر کو نظر ڈالتا ہے کفار و مشرکین نظر آتے ہیں, جدھر کو نظر ڈالتا ہے مکے کے کافر نظر آتے ہیں, لیکن پھر بھی محبت رسول اتنی موزے مار رہی ہے کہ ابو بکر کہتا ہے, نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ. ابو بکر کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. چوراہے پہ جا کر کے اسٹیج لگا دیا. ابو بکر اپنے نبی کی باتیں کرنے لگا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت اچھے, ماشاءاللہ, بہت اچھے. ابو بکر نے اپنے مصطفیٰ کی بات کی. بولے ذرا زور سے, زور سے, زور سے بولے, زور سے. کس کی بات کی؟ ابو بکر نے مصطفیٰ کی بات کی. اسٹیج لگایا ابو بکر نے, پیغام حق سنانا شروع کر دیا, اپنے نبی کی عظمتوں کے گیت گانے شروع کر دیے. اتنا کہا تھا, چاروں طرف سے لوگ مومنٹ کر کے آنے لگے. یہ ابو بکر کس کی بات کرتا ہے؟ کسی نے کہا ابو بکر اس کی بات کرتا ہے. اللہ اکبر, جو ایک پیغام ایک دین لے کر کے آیا ہے, ابو بکر اس کی بات کرتا ہے, جو عبداللہ کا بیٹا ہے. کہا تو کفار مکہ نے ابو بکر پر پتھر مارنے شروع کر دیے, ابو بکر کو گالیاں بکنا شروع کر دی. تاریخ بتاتی ہے ابو بکر کو نیچے اتار لیا, اتار کر کے ڈنڈے مارے ابو بکر کے, جسم کو لہو لہان کر دیا ابو بکر کے. لوگوں, تم نے اسلام کے لیے کون سی مصیبت کا سامنا کیا ہے؟ تم نے اس اسلام کے لیے کون سے آزمائش پر اترے ہو؟ تم نے اس اسلام کے لیے کون سی قربانی دی ہے؟ انگلی تمہاری اسلام کے لیے نہیں کٹی, بیٹا تمہارا اسلام کے لیے نہیں کٹا, مال تمہارا اسلام پر خرچ نہیں ہوا, جان تم نے اسلام پر خرچ نہیں کی. تمہیں تو کمایا اسلام مل گیا, تمہیں تو چمکتا اسلام مل گیا. تم نے تو اپنے گھر میں آنکھیں کھولی تھی, اللہ اکبر, تو قرآن کے پارے دیکھے. تم نے تو اپنے گھر میں آنکھیں کھولی تو تسبیح کے تانے دیکھے. تم نے تو اپنے گھر میں آنکھیں کھولی, نبی کی نعت کو پڑھتا ہوا گھر والوں کو دیکھا. یہ کون سا کمال ہو گیا؟ کمال تو ابو بکر کے گھر کا تھا, ابو بکر کے والدین ہیں. اللہ اکبر. لوگوں, ماں تو کبھی کبھی ابو بکر کو لے جا کر کے بتوں کے سامنے کھڑا کرتی تھی. ابو بکر نے ساری زندگی کبھی کسی بت کی تعظیم نہیں کی. زور سے کہیں سبحان اللہ, سبحان اللہ. ساری زندگی ابو بکر نے کسی بت کی تعظیم نہیں کی, ہمیشہ برائی کرتے رہے, چونکہ ابو بکر بچپن میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ تھا. واہ واہ, سبحان اللہ. کہہ دو ذرا زور سے, کہہ دو سبحان اللہ, سبحان اللہ. ابو بکر بچپن میں بھی مصطفیٰ کے ساتھ کبھی کسی بت کی طرف آنکھ بڑھا کر کے
ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ ابو بکر ہمیشہ ان کی مخالفت کرتے رہے. کیوں نہ کریں, جو جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ اسی کی جیسی بات بھی کرتا ہے. ابو بکر کسی دنیا دار کا ساتھی نہیں تھا, ابو بکر تو مصطفیٰ کا ساتھی تھا. زور سے کہہ دے سبحان اللہ. اور ایسا ساتھی تھا, اللہ اکبر لوگوں, ایسا ساتھی تھا ابو بکر کہ ابو بکر نے چوراہے پر آ کر کے جب پیغام حق سنایا, لوگوں نے بدلے میں ابو بکر کو مارنا شروع کیا. بس میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. سرکار یہاں بیٹھی ہیں, طبیعت بھی حضرت کی ایسی رہتی ہے, یہ کرم فرمائی ہے, بڑی بات ہے, ورنہ سرکار تو دعا فرما دے تو ہم گناہگاروں کا بیڑا پار ہو جائے گا. لیکن اللہ اکبر لوگوں, ایسے موقع بھی بار بار نہیں ملتے جو کچھ دیر بیٹھ کر کے سرکار کی رخ زیبا کی زیارت ہو جائے. آئیے اللہ اکبر, میں بات کو مکمل کر دوں. یہ ابو بکر کو جب لوگوں نے مارا, اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. انہوں نے جانا کہ اب ابو بکر ختم ہو گیا, انہوں نے جانا کہ اب ابو بکر کا انتقال ہو گیا. وہ لوگ تب چھوڑ کر کے جاتے ہیں. اللہ اکبر, خاندان والے آگے بڑھے, آگے بڑھ کر کے ابو بکر کو دیکھا, ابو بکر کے منہ میں پانی ڈالا. ابو بکر کو 3 دن تک لوگوں ہوش نہیں آیا. اللہ اکبر, اتنی مصیبتوں اور مشکلوں کا سامنا حضرت ابو بکر صدیق نے کیا ہے. اللہ اکبر, 3 دن کے بعد جب میرے حضرت ابو بکر صدیق کو ہوش آتا ہے, آنکھ کھول کر کے پوچھتے ہیں, ابھی آنکھ کھلی تھی تو پوچھا. اللہ اکبر کہنے لگے, لوگوں یہ بتا دو کہ میرے مصطفیٰ کا حال کیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, عاشق ہو تو ایسا ہو, نہ محبوب کا جواب ہے نہ محب کا جواب ہے. عاشق ہو تو ایسا ہو. ابو بکر نے آنکھ کھولی. گھر والوں, خاندان والوں نے کہا تھا, ابو بکر کس مصطفیٰ کی بات کرتا ہے جس کی وجہ سے آج تیری یہ حالت ہو گئی ہے, جس کی وجہ سے تجھے لوگوں نے پتھر مارے, تیرے اوپر ڈنڈے برسائے, پھر بھی اسی کی بات کرتا ہے. حضرت ابو بکر نے کہا تھا, میری آنکھوں کے سامنے سے ہٹ جاؤ, ان آنکھوں کو مصطفیٰ کا دیدار کرا دو, میرے نبی کا پتہ بتا دو کیسا ہے, کیسے ہے نبی. کسی نے کہا, ابو بکر تیری ٹانگ ٹوٹی ہے. ابو بکر نے کہا, کوئی پرواہ نہیں, لیکن مصطفیٰ کی پرواہ ہے. کسی نے کہا, ابو بکر تیرے جسم پر کوڑے لگے ہیں, تیرا جسم لہو لہان ہو چکا ہے. ابو بکر کہتے ہیں, مجھے اپنے بہتے ہوئے خون کی فکر نہیں ہے, فکر ہے تو آمنہ کے لال کی فکر ہے. لوگوں, مجھے میرا محبوب دکھا دو, مجھے میرا محبوب دکھا دو. اتنا کہا. اللہ اکبر لوگوں, مصطفیٰ علیہ السلام بے قرار ہیں. ادھر حضرت ابو بکر کو لے جا کر کے اٹھا کر کے ساتھ کاندھوں کے سہارے ابو بکر کو اٹھایا, لے کر کے میرے نبی کے قریب پہنچے. ابھی دروازے کے باہر کھڑے تھے, اتنے میں اندر سے مصطفیٰ ارشاد فرماتے ہیں, لوگوں دروازہ کھول دو, میرا ابو بکر آ گیا ہے. ذرا زور سے کہہ دے سبحان اللہ. مصطفیٰ کو کتنا پیار تھا حضرت ابو بکر سے. قریب آئی, دروازہ کھلا, نبی پاک کو دیکھا, چہرے پر مسکراہٹ آئی. مصطفیٰ فرماتے ہیں, ابو بکر بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا ہے, بڑی مشکلوں سے گزرے ہو. اتنا کہا, کہنے لگے, آقا بس آپ کے چہرے کو دیکھ لیا, سرکار سارے غم دور ہو گئے, اب کوئی چوٹ مجھے درد نہیں کر سکتی, اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے آپ کا چہرہ آ گیا ہے. جس نے مصطفیٰ کو دیکھ لیا, اللہ کی قسم پھر اسے کوئی درد, کوئی چوٹ محسوس نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ مصطفیٰ کے چہرے میں وہ کشش تھی. نبی کا چہرہ وہ چہرہ تھا کہ مصیبت زدے آ کر کے نبی کے چہرے کو دیکھتے تھے تو سارے غم بھول جایا کرتے تھے. اللہ اکبر, نبی کے چہرے کو دیکھا, سارے غم بھول گئے. ان کی مہک نے دل کے اونچے کھلا دیے ہیں, جس راہ چل دیے ہیں اونچے بسا دیے ہیں. اللہ ہرے جہنم اپنی نصرت ہوگا, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں, رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں. اور ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو, سب غم بھلا دیے.